بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل پر اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ والدین ہمیشہ اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں، چاہے بچے ان قربانیوں کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اسرار احمد بھی ایک ایسا ہی باپ تھا جس نے اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگی بھر کی خوشیوں کو قربان کر دیا تھا، مگر جب وہ بوڑھا ہوا تو اپنے گھر کے بجائے اولڈ ہاؤس کی دیواروں نے اسے پناہ دی، کیونکہ اس کی اولاد نے اسے باپ کے بجائے ایک بوجھ سمجھا تھا۔ آئیں اسرار احمد کی کہانی اس کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام اسرار احمد ہے اور میں شیخو پورہ کا رہائشی ہوں۔ شیخو پورہ میں میرا اپنا ذاتی مکان تھا اور میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش باز زندگی جی رہا تھا، اور میں اور میری بیوی صفیہ ایک ہی گھر میں پلے بڑے تھے، کیونکہ وہ میری چچا ذات تھی اور میں اسے پسند بھی کرتا تھا، کیونکہ میں نے اپنے گھر میں ہمیشہ یہی سنا کہ میری شادی صفیہ سے ہی ہوگی، اور پھر یوں ہوا کہ یہی ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ صفیہ سے شادی کے بعد میری زندگی واقعی جنت بن گئی تھی۔ 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے آنے کے بعد ہماری زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ بچوں کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ میری دن رات کی محنت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میرے بچوں کی کسی چیز کی کمی نہ ہو، کبھی کسی چیز کے لیے میری طرح ترسنا نہ پڑے، کیونکہ میرا بچپن کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا، اس لیے میں اپنے بچوں کو ہر خوشی اور آسائش دینا چاہتا تھا۔ اکثر میری بیوی صفیہ گلہ کرتی کہ دن رات بس پیسہ کمانے کے چکروں میں رہتے ہو، اپنی صحت کی طرف دھیان نہیں دیتے، اور میں اس کی شکایت پر مسکراتے ہوئے یہی کہتا کہ یہ ساری بھاگ دوڑ تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کر رہا ہوں تاکہ ان کا مستقبل اچھا ہو۔ ایک دن جب وہ کسی مقام پر پہنچ جائیں گے تو میں خوب آرام کروں گا اور پھر ان سے اپنی خدمتیں کرواؤں گا۔ میرے اس جواب پر صفیہ بھی ہنستی تھی۔ بچے بڑے ہو رہے تھے تو اب اس کی ضرورت بھی بڑھ رہی تھی۔ اچھے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ میری تنخواہ کا آدھا حصہ ان کی فیسوں کی ادائیگی میں خرچ ہو جاتا، باقی آدھا حصہ گھر کے اخراجات میں استعمال ہوتا، کیونکہ میں اپنے بچوں کو اچھا کھلاتا پلاتا تھا، ان کے لیے مہنگے کپڑے خریدتا، ان کے دوست انہیں غریب ہونے کے طعنے دے کر احساس کمتری میں مبتلا نہ کر سکیں، اس لیے ان کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مجھے دن رات محنت کرنا پڑتی تھی۔ میری اچھی خاصی سرکاری نوکری تھی اور تنخواہ بھی کافی معقول تھی، مگر میں نے اپنے ایک دوست کے کہنے پر قرض لے کر اس کے ساتھ کاروبار بھی شروع کر دیا تھا تاکہ میری یہ ماہانہ آمدن میں کچھ اضافہ ہو سکے۔ کچھ عرصے بعد آمدن میں اضافہ تو ہوا، مگر میرا کام مزید بڑھ گیا تھا، کیونکہ سرکاری دفتر سے چھٹی کے بعد میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں رات گئے اب تک اپنے دوست کے ساتھ کام سنبھالتا تھا۔ آدھی رات تک جب مجھے کام سنبھالنے کے لیے جاگنا پڑتا، میرا دوست تو اپنی جگہ اپنے بڑے بیٹے کو بھیج دیتا، مگر میں بھی اپنے بیٹوں پر اس قسم کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے میں دفتر سے چھٹی کے بعد اپنا کاروباری کام خود کرتا تھا۔ بہت زیادہ محنت کی وجہ سے کئی بیمار بھی ہوا، مگر پھر بچوں کو سوچ کر کام میں لگ جاتا۔ جب میرا بڑا بیٹا میٹرک میں پہنچا تو ایک واقعے نے ہماری پوری زندگی کو الٹ کر رکھ دیا اور ہماری خوش باز زندگی ہمیشہ کے لیے اداسیوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ میری بیوی صفیہ کو موسمی بخار ہوا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ہم سب کو روتا چھوڑ کر جانے والی ہے، مگر خدا کی مرضی یہی تھی کہ صفیہ 2 ماہ بیمار رہنے کے بعد چل بسی۔ ان 2 ماہ میں نے اسے ہر اچھے ڈاکٹر کو دکھایا اور اس کا ہر ممکن خیال رکھا، مگر اس کے دن پورے ہو چکے تھے، اس لیے ایک رات وہ مجھے اور بچوں کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے یہ تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ صفیہ مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ میں خود شاک میں تھا، مگر بچوں کے روتے بلکتے چہرے دیکھ کر مجھے اپنے آنسو اپنے اندر اتارنے پڑے، کیونکہ میرا بچوں کا اب میرے علاوہ دوسرا سہارا نہیں تھا۔ کچھ دن تو ہم سب دکھ کی کیفیت میں ڈوبے رہے، مگر پھر ہمیں اس سے نکلنا ہی پڑا، کیونکہ دنیا کے کام کسی کے چلے جانے سے نہیں رکتے۔ اب صفیہ کے جانے کے بعد میری ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اب کمانے کے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کی گھر پر دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ پہلے تو صفیہ کی وجہ سے بچوں اور گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ مجھ پر کم تھا، مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ اب بچوں، خاص طور پر بیٹیوں کی فکر بڑھ گئی تھی۔ میں راتوں کو اٹھ کر ان کے کمرے میں آ کر چیک کرتا کہ وہ سو چکی ہیں یا ابھی تک جاگ رہی ہیں۔ ان کے اسکول، کھانے پینے اور ان کے کپڑے لتے سب کچھ فکر مجھے ہی کرنی ہوتی تھی، اس لیے 6 ماہ میں ہی میں اپنی عمر سے زیادہ بوڑھا لگنے لگا تھا۔ چھوٹی موٹی بیماریوں نے بھی ہر وقت تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایسے میں میرے رشتہ داروں نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ گھر میں ایک عورت کا وجود بہت ضروری ہوتا ہے۔
اس طرح پر مرد پر گھریلو ذمہ داریاں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ مگر سچ یہ تھا کہ صفیہ کے بعد اب میرا سارا دھیان صرف اپنے بچوں پر ہی تھا، اور میں انہیں اس وقت کسی نئے رشتے کی باریکیاں نہیں سمجھانا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے فی الحال منع کر دیا، مگر وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوتا گیا کہ واقعی لوگ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اگر گھر میں عورت موجود ہوگی تو میرا بوجھ کم ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے اپنے رشتہ داروں کی بات مانتے ہوئے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ اس لیے میں نے اپنے بچوں کو اعتماد میں لینے کے لیے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر جب میں نے اپنے بچوں سے دوسری شادی کے بارے میں بات کی تو ان کا رد عمل بہت ہی سخت تھا۔ ان کے رویے پر مجھے صد دھچکا لگا۔ ان کے رویے اور الفاظ دونوں نے مجھے بہت تکلیف دی۔ ان سب کا کہنا تھا کہ ابھی تو ہماری والدہ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور آپ ان کی جگہ کسی اور عورت کو لانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی ماں کی جگہ کسی غیر عورت کو نہیں دے سکتے، اس لیے ہمیں آپ کا فیصلہ نامنظور ہے۔ ان سب کے اس دو ٹوک جواب کے بعد مجھے سے کچھ نہیں کہا گیا، اور میں نے دوسری شادی کے ارادے کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا۔ میں اپنے بچوں کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، کیونکہ اب انہی سے میری ہر خوشی وابستہ تھی۔ میں انہیں سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میرے اس فیصلے پر میرے کچھ دوستوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بچوں کو ماں کی ضرورت نہ صحیح مگر تمہیں ایک بیوی کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ ایک دن جب تمہارے بچے اپنے اپنے گھروں کے ہو جائیں گے تو تمہیں اپنے فیصلے کی سنگینی کا احساس ہوگا، مگر میں اس وقت صرف اپنے بچوں کا سوچ رہا تھا، اس لیے ایسے خود غرضی کر نہ سکا۔ میں دن رات ان کے اچھے مستقبل کے لیے جان توڑ کر محنت کرتا رہا اور اپنی ہر خواہش کو پس پشت ڈال کر ان کی خواہشات پوری کرتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ میرے 5 بچے جوان ہو گئے، بیٹے اپنی تعلیم مکمل کر کے نوکریاں پر لگ گئے۔ میری تو محنت کچھ ٹھکانے لگنے لگی۔ اب بیٹیاں بھی اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھیں، اس لیے ان کی شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ خاندان سے کافی لوگ ان کے رشتوں کے لیے کہہ رہے تھے، مگر میرا ارادہ یہی تھا کہ اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے اپنے بھتیجوں سے کروں گا۔ اس طرح میری بیٹیاں خاندان سے باہر نہیں جائیں گی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی کے سامنے اس خواہش کا اظہار کرتا، میری دونوں بیٹیوں نے خاندان میں شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کریں گی۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر میرے بیٹوں نے بھی اپنے بہنوں کا ساتھ دیا، اور یوں مجھے اپنے دل کی خواہش کو حسرت بنا کر دل میں دفن کرنا پڑا۔ کچھ عرصے بعد میں نے دونوں بیٹیوں کی شادی خاندان سے باہر ان کی پسند سے کر دی۔ اب بیٹوں کی شادی کا مرحلہ آیا تو میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ بھی اپنی مرضی سے شادی کریں گے، اس لیے میں نے خاندان والوں سے معذرت کر لی، اور پھر وہی ہوا کہ میرے بیٹوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ کسی نے بھی اپنے باپ کی خواہش کا مان نہیں رکھا۔ میں اپنی بھتیجوں میں سے کسی کو بہو بنا کر لانا چاہتا تھا۔ جب تک میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو وہ مجھے اپنا سمجھ کر خیال رکھیں گی، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ میری تینوں بہویں بڑے گھروں کی لاڈلی بیٹیاں تھیں، جنہوں نے اپنے گھروں میں خود پانی تک نہیں پیا تھا۔ وہ بھلا کیسے میرا خیال رکھتی؟ 3 بہوؤں کے ہوتے ہوئے بھی میں اپنا ناشتہ خود بناتا تھا، کیونکہ بہویں تو دن چڑھے تک سونے کی عادی تھیں۔ اکثر اپنے میلے کپڑے خود دھو لیتا، استری بھی کر لیتا، کیونکہ اتنے عرصے سے میں یہ سارے کام خود کر رہا تھا۔ کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کر بہت سوچتا کہ کاش میں نے اپنے دوستوں کی بات مان کر اس وقت دوسری شادی کر لیتا تو آج شاید حالات مختلف ہوتے۔ سارا دن اکیلے کمرے میں دیواروں کو دیکھ دیکھ کر دل اداس ہو جاتا ہے، مگر کس سے کس بات کرتا۔ بہویں اپنے کاموں میں مصروف رہتی اور بیٹے دفتروں میں بیٹھے رہتے۔ چھٹی ملتی تو گھر آتے ہی مجھے دیکھ کر الٹا سیدھا سلام کر کے اپنے کمروں میں غائب ہو جاتے، اور پھر صبح دفتر جاتے ہی نکلتے۔ میرے ہر آرٹ پر چونک کر دیکھتا کہ کہیں بیٹا مجھ سے ملنے تو نہیں آ گیا، مگر ان کی شکلیں دیکھے کئی دن گزر جاتے۔ دوسری طرف بیٹیاں بھی پرایا دھن تھی، اس لیے پرائے لوگ لے گئے۔ اب کئی ہفتے گزر جاتے مگر وہ ملنے نہ تک نہ آتی، اور کبھی آ جاتی تو اپنے اپنے ٹھکڑے رونے لگ جاتی۔ کبھی مجھ سے نہ پوچھا کہ ابو آپ کی کیسی گزر رہی ہے، بس اپنی زندگی میں مگن تھی۔ کسی سیانے نے سچ ہی کہا تھا کہ جوانی لے گئی بیٹیاں اور بہویں لے گئی پوت، بڈھا بڈھی دونوں رہ گئے اوت کے اوت۔ مگر یہاں تو معاملہ اور بھی گمبھیر تھا، کیونکہ یہاں تو میرا ساتھ میری بیوی بھی نہیں تھی، جو بڑھاپے میں تنہائی کا ساتھی بنتی، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے اولاد کے دکھڑے روتے۔ اب تو صرف میں ہی رہ گیا تھا، اکیلا، بہت اکیلا۔ پھر ایک دن بڑا بیٹا مجھ سے ملنے میرے کمرے میں آیا تو میں بہت خوش ہوا کہ میرے بیٹے کو میرا خیال آ ہی گیا، مگر جب اس سے مجھے اس بات کی تو مجھے سمجھ آئی کہ وہ میرے پاس کیوں آیا تھا۔ دراصل میرے تینوں بیٹے یہی چاہتے تھے کہ اس پرانے مکان کو بیچ کر کسی اچھے ہاؤسنگ کالونی میں گھر لے لیں، مگر چونکہ یہ گھر میرے نام تھا اس لیے وہ مجھے راضی کرنے آیا تھا، مگر میں نے اس مکان کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس گھر سے میری بیوی کی بہت ساری یادیں وابستہ تھی۔ میرا جواب سن کر میرا بڑا بیٹا ناراض ہو گیا، اس لیے کا خیال تھا کہ اب اس پرانے مکان کو چھوڑ کر کسی اچھی جگہ گھر لے لیتے ہیں۔ اب تک
پرانی یادوں کو سنبھال کر بیٹھے رہیں گے، مگر میرا دل اس بات پر راضی نہیں تھا کہ میں اپنی مرحومہ بیوی کی یادوں کو خود سے جدا کروں۔ مگر میرے بیٹے اور بہویں یہی چاہتی تھی کہ جلد از جلد یہ مکان بیچ کر کسی ہائی سوسائٹی میں گھر لے لیں۔ وہ پورا زور لگا رہے تھے مگر مکان بک جائے۔ ہوتے ہوتے یہ بات بیٹیوں اور دامادوں کو پتہ چلی تو وہ بھی اپنا حصہ مانگنے کے لیے بھاگے چلے آئے۔ ان کا خیال تھا کہ مکان میں ان کا حصہ بھی بنتا تھا، مگر میری بہووں نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ تم اپنا حصہ پہلے ہی جہیز کی صورت میں لے چکی ہو، اس لیے اب مکان میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بات مزید جھگڑے کا باعث بن گئی۔ اب گھر میں روز اس بات پر جھگڑے بڑھنے لگے۔ میرے بیٹے اور میرے داماد ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور روز روز ان کے جھگڑوں کو دیکھ کر میرا دل خراب ہوتا۔ مجھے اب کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ اپنی اولاد کی خوشیاں خود غرضیاں میں دیکھ چکا تھا۔ انہیں باپ سے زیادہ اس مکان میں دلچسپی تھی۔ بس ایک رات اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے بیٹھے میں نے مکان اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر ایک دن سارے کاغذات مکمل کروا کے میں نے اپنی الماری میں رکھے، اپنا سامان باندھا اور ایک دوست کے مشورے پر اس کے ساتھ اولڈ ہاؤس میں چلا گیا۔ ایک دو بار میرے بیٹے مجھے لینے میں آئے، مگر میں ان کے ساتھ نہیں گیا کیونکہ میں ان کی اصلیت دیکھ چکا تھا۔ میری ساری زندگی کی قربانیوں کو میرے بیٹوں نے ایک لمحے میں بھلا دیا تھا۔ اب میں اکیلے رہ کر زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔